اس کے علاوہ ایک اور چیز جس کا نام ہے زیتون، قرآن مجید میں اس کا کئی جگہ ذکر ہے، حدیث کے اندر بھی اس کا کئی جگہ ذکر ہے۔ یہ برکت والا درخت ہے جس کا یہ پھل ہے زیتون، اور اس کا تیل اولیو آئل۔ والتین والزیتون، اللہ رب العزت نے زیتون کے بارے میں قرآن مجید میں قسم کھائی ہے۔ اب چند احادیث سن لیجئے، پھر اس کے کچھ فائدے ہم سن لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور اس کو بدن پر لگاؤ۔ کھانا بھی اور لگانا بھی، دونوں چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہیں، کھانا بھی اور لگانا بھی، اور اس میں فرمایا کہ یہ برکت والے درخت سے ملا۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا نے فرمایا کہ زیتون کے تیل کو بطور سالن استعمال کرو اور اس کو بدن پر لگاؤ کہ مبارک درخت سے ملا ہے۔ بطور سالن کیسے استعمال کریں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم سالن میں گھی اور آئل کی جگہ اس کو استعمال کریں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ زیتون کا تیل لیں اور روٹی کے ساتھ لگا کے کھا لیں۔ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اس کو ہم سالن میں ہی ڈال کے کھائیں، ایسے بھی کھا سکتے ہیں۔ اور جو مختلف لوگ ہیں جو اس کا تجربہ کر چکے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آئل کو جب گرم کر لیا جاتا ہے، کھانا اس میں پکا لیا جاتا ہے، تو اس کی اپنی جو نیوٹریشن ہے، غذائیت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، بہت کم ہو جاتی ہے، خاص طور سے زیتون کے بارے میں۔ تو یہ اوپر سے ڈال دیں تو بہت اچھا، نہیں تو ویسے ہی کھا لیں۔ چلیں وہ کھانے کا میں آپ کو بتا دوں، پہلے احادیث ہم اور سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ، اسے لگاؤ، کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، جس میں سے ایک کوڑ بھی ہے۔ 70 کا لفظ کیا ہے؟ بہت بڑی تعداد کے لیے 70 کا لفظ بولا جاتا ہے۔ بہت ساری بیماریوں میں اس میں شفا اللہ کے نبی خود بتا رہے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے زیتون کا تیل موجود ہے، اسے کھاؤ، بدن پر لگاؤ، کیونکہ یہ بواسیر میں فائدہ دیتا ہے، قبض میں، پائلز میں، ان چیزوں میں بڑا مفید ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے باسور کو ٹھیک کرتا ہے۔ باسور کسے کہتے ہیں؟ جب قبض وغیرہ کی وجہ سے، بواسیر کی وجہ سے نیچے زخم آ جاتے ہیں، ان زخموں کو دور کرنے میں زیتون کا بڑا بہترین جو ہے نا وہ فائدہ بتایا گیا۔ اور حدیث میں خود ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام طبیب اعظم آپ کی مبارک زبان سے جو بات نکل گئی نا وہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اپنے استعمال میں ان چیزوں کو لانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مستحاضہ، وہ عورت جسے استحاضے کا مرض ہوتا ہے، اس کا حیض ختم ہو جائے اور وہ روز غسل کر لیا کرے، گھی یا روغن زیتون کو ایک کپڑے پر لگا کر اپنی خاص جگہ پر رکھ لیا کرے تو اس کے مرض کا علاج ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں بس اتنا ہی کافی ہے، باقی کسی کو مسئلہ ہو تو وہ کسی ڈاکٹر سے رابطہ رکھیں۔ اچھا جی، یہ تو قرآن و حدیث کی چند باتیں آ گئیں زیتون کے حوالے سے۔ اب اس کے کچھ فائدے۔ زیتون کو ویسے بھی ڈائریکٹ کھا سکتے ہیں، پاکستان میں تو اس کا اتنا رواج نہیں ہے۔ ترکی میں گیا تو جناب عالی وہ ایک ایک ناشتے میں 25 تو 3 درجن زیتون کھا لیتے ہیں۔ ہم تو 2-3 کھاتے ہوئے ڈرتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پھر واش روم بھاگنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا۔ تو وہاں کیونکہ جیسا دیس ویسا بھیس، وہاں ہم نے بھی خوب کھائے ان کے ساتھ، لیکن وہاں کا ایک مستقل رواج اور وہاں یہ اگتا بھی خوب ہے۔ تو زیتون کو ڈائریکٹ کھا لینا یہ بھی مفید، اور اب الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی خوب ملتا ہے، اور پاکستانی ملتا ہے۔ جو امپورٹ ہو کر آ رہا ہے وہ مہنگا بھی ہے، اور اس کے بارے میں کیا کچھ یہاں سے اگر ہمیں صحیح جگہ سے مل جائے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بہتر ہے۔ ایک اور بھی بات ہے جو پہلے گزر چکی، اللہ رب العزت نے ہر موسم، ہر علاقے کے لوگوں کے لیے وہاں کی چیزیں جو رکھی ہیں نا وہ ان کے لیے زیادہ مفید ہیں۔ ہم یہاں پاکستان میں ہیں تو ہمارے موسم میں، ہمارے ماحول میں جو غذائیں، سبزیاں، فروٹس آ رہے ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ مفید ہیں باہر سے چیزیں منگوانے کی نسبت۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہوگا جی۔ زیتون شوگر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ حضرت مولانا مکی حجازی صاحب دامت برکاتہ العالیہ مکہ مکرمہ میں، تو ان سے بڑا اچھا تعلق ہے، فون بھی ان کا آتا رہتا ہے، اور جب جانا ہوتا ہے الحمدللہ ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہر سال سفر میں جو ہمارے ساتھ علماء ساتھ ہوتے ہیں اور معلمات ساتھ ہوتی ہیں، تو اجازت حدیث بھی الحمدللہ جو ہے ان کو دلوا دی جاتی ہے، وہ دیتے ہیں۔ اس سال بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو گروپ میں لوگ تھے تو حضرت نے ان کو اجازت حدیث عطا فرمائی،
اور الحمدللہ بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی دعائیں دیتے ہیں. انہوں نے زیتون سے شوگر کا علاج ایک بتایا، اور وہ الحمدللہ میں نے یہاں کئی لوگوں کو بتایا، ان کا کلپ بھی بھیجا، اور لوگوں نے استعمال کر کے اس کا فیڈ بیک بھی دیا شوگر والوں کے لیے. وہ فرماتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے آخری کام 1 چمچہ زیتون پی لو، اور صبح اٹھنے کے بعد پہلا کام 1 چمچہ زیتون پی لو، تو شوگر کنٹرول رہے گی. شوگر ختم نہیں ہوتی، اس کو تو مینیج کرنا ہے، اور وہ غذا سے مینیج ہوگی، وہ واک سے، ورزش سے مینیج ہوگی، تو اس کو مینیج کرنا ہے. تو رات کو سوتے ہوئے 1 چمچہ زیتون، اور صبح اٹھنے کے بعد 1 چمچہ زیتون پی لیں بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے، انشاءاللہ وہ لذیذ کنٹرول رہے گی. کسی کو یہ ڈائٹ یعنی کہ یہ زیادہ محسوس، یہ ڈوز زیادہ لگے تو وہ ایک وقت کر لے. کیونکہ شالمی میں ایک ہمارے پڑوسی ہیں، میں نے ان کو بتایا، انہوں نے استعمال کی تو کہنے لگے جی مجھے تو اتنا زیادہ اثر ہوا کہ اب کم رہنے لگی. بھائی آپ ایک کر لیجیے. انسان ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چیک بھی کرتا رہے، دیکھتا بھی رہے کہ اس استعمال سے کیا مجھے فائدہ ہو رہا ہے، کیا نقصان ہو رہا ہے. تو شوگر کو کنٹرول کرنے میں زیتون کا بڑا زبردست کردار ہے.